سید ابوالعلا علی مودودی مشہور عالم دین اور مفسر قرآن اور جماعت اسلامی کے بانی تھے۔ 20ویں صدی کے مؤثر ترین اسلامی مفکرین میں سے ایک تھے۔ ان کی فکر، سوچ اور ان کی تصانیف نے پوری دنیا کی اسلامی تحریکات کے ارتقاء میں گہرا اثر ڈالا اور 20ویں صدی کے مجدد اسلام ثابت ہوئے۔ مودودی وہ دوسرے شخص تھے جن کی غائبانہ نماز جنازہ کعبہ میں ادا کی گئی۔ پہلے نجاشی تھے۔ اسلام کی دنیا بھر میں موجودہ پذیرائی سید ابوالعلا مودودی اور شیخ حسن البنا کی فکر کا ہی نتیجہ ہے، جنہوں نے عثمانی خلافت کے اختتام کے بعد نہ صرف اسے زندہ رکھا بلکہ اسے خانقاہوں سے نکال کر عوامی پذیرائی بخشی۔ سید ابوالعلا مودودی کا پاکستانی سیاست میں بھی بڑا کردار تھا۔ پاکستانی حکومت نے انہیں قادیانی گروہ کو غیر مسلم قرار دینے پر پھانسی کی سزا بھی سنائی، جس پر عالمی دباؤ کے باعث عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سید ابوالعلا مودودی کو ان کی دینی خدمات کی پیش نظر پہلے شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ کی لکھی ہوئی قرآن مجید کی تفسیر تفہیم القرآن کے نام سے مشہور ہے اور جدید دور کی نمائندگی کرنے والی اس دور کی بہترین تفسیروں میں شمار ہوتی ہے۔ سید ابوالعلا مودودی 1903 میں اورنگ آباد دکن میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد میں ایک مشہور بزرگ خواجہ قطب الدین مودود چشتی گزرے تھے، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے شیخ الشیوخ تھے۔ سید مودودی کا خاندان انہی خواجہ مودود چشتی کے نام سے منسوب ہو کر ہی مودودی کہلاتا ہے۔ آپ کا گھرانہ ایک مکمل مذہبی گھرانہ تھا۔ مودودی نے ابتدائی دور کے پورے 11 برس اپنے والد کی نگرانی میں رہے اور گھر پر تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں انہیں مدرسہ فرقانیہ اورنگ آباد کی 8ویں جماعت میں براہ راست داخل کیا گیا۔ 1914 میں انہوں نے مولوی کا امتحان دیا اور کامیاب ہوئے۔ مولانا مودودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مطالبہ پاکستان کی مخالفت کی بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی مولانا مودودی قائد اعظم کی مخالفت کرتے رہے، اور مولانا مودودی پاکستان بننے کے بعد بھی اس موقف پر قائم رہے کہ قائد اعظم ایک قومیتی ریاست قائم کرنے کے لیے پاکستان بنانا چاہتے تھے اور پاکستان میں شریعت کا نفاذ ان کا مقصد نہیں تھا۔ اکتوبر 1963 مارشل لا اٹھنے کے بعد سید مودودی نے جماعت اسلامی کا سالانہ جلسہ لاہور میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایوب خان کی حکومت نے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی اور منٹو پارک کی بجائے بھاٹی دروازے کے باہر تنگ جگہ میں جلسہ کرنے کی اجازت دی۔ بعد ازاں لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی اجازت دینے سے بھی انکار کر دیا گیا۔ 25 اکتوبر کو جلسہ شروع ہوا۔ سید مودودی نے تقریر شروع ہی کی تھی، جلسہ گاہ میں موجود نامعلوم افراد نے فائرنگ شروع کی، جس سے جماعت اسلامی کا ایک کارکن جاں بحق ہو گیا، تاہم مودودی بچ گئے۔ مولانا مودودی 22 ستمبر 1979 76 سال کی عمر میں نیو یارک میں انتقال فرما گئے۔